بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بائپر جوائے مزید شدت اختیار کر گیا۔ کراچی سے 550 ٹھٹہ سے 530 کلومیٹر دور طوفان کے گرد 40 فٹ اونچی لہریں 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ طوفان 15 جون کی دوپہر کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان کسی مقام پر ٹکرانے کا امکان۔ طوفان ساحل سے ٹکرانے کے بعد سمندر کی لہریں 8 سے 12 فٹ بلند ہونے کا خدشہ۔ سمندری طوفان کے پیش نظر آج سے 17 جون تک ٹھٹہ، سجاول، بدین، تھرپارکر اور اوورکوٹ میں طوفانی بارشوں اور آندھی کا امکان۔ 14 سے 16 جون کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور میرپور خاص میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں 100 ملی میٹر بارش متوقع۔ کلاؤڈ برسٹ سے نصف گھنٹے میں 60 ملی میٹر طوفانی بارش کا خدشہ۔ سمندری طوفان بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے تازہ دم دستے تعینات۔ ساحلی علاقوں سے شہریوں کے انخلاء میں انتظامیہ کی مدد کے لیے حیدرآباد، بدین اور ملیر کینٹ سے مزید فوجی جوان روانہ۔ کور کمانڈر کراچی کی رات گئے بدین میں ہنگامی کانفرنس میں ڈی جی رینجر سندھ اور جی او سی حیدرآباد سمیت دیگر کی شرکت۔ کور کمانڈر کراچی کو مکمل بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کا طوفان سے نمٹنے کے لیے بروقت تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ کہا کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ سمندری طوفان سے سجاول کو سب سے زیادہ خطرہ، 3 علاقوں سے 60,000 افراد کے انخلاء کا منصوبہ۔ ٹھٹہ کیٹی بندر سے 14,000، گھوڑا باری سے 8,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ ٹھٹہ اور سجاول کے فضائی جائزے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس۔ کراچی میں 450 عمارتیں خطرناک قرار، بل بورڈز ہٹانے اور تعمیراتی کام بند کرنے کی ہدایت۔ ساحل جانے والے راستے بند، ماہی گیری پر پابندی عائد، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فون۔ سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ سندھ کے انتظامات کی تعریف۔ وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا عوام کے تعاون سے صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ انتظامی نااہلی نے ڈیفنس کراچی کے رہائشیوں کو دوہرے امتحان میں ڈال دیا۔ رین ڈرینیج منصوبہ عذاب بن گیا، متعدد سڑکیں کھود کر چھوڑ دی گئیں، 6 ماہ بعد بھی کام مکمل نہ کیا جا سکا۔ گٹر کے ڈھکن غائب ہونے سے حادثات معمول بن گئے، بارش ہو گئی تو کیا ہوگا، عوام پریشان۔ سمندری طوفان بائپر جوائے سے ممبئی کے ساحل پر بلند لہریں، طوفانی ہواؤں کے باعث ممبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں منسوخ۔ بھارتی ریاست گجرات میں بھی تیز ہوائیں اور بلند لہریں، ماہی گیری پر پابندی عائد، ساحلی علاقوں سے شہریوں کا انخلاء جاری۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد جہنم واصل، 2 زخمی۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور سویلین کے خلاف حملوں میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی پیش کردہ قرارداد منظور۔ قرارداد کے مطابق ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدود پار کر لی۔ شرپسندوں اور مجرموں کے خلاف کارروائی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں۔ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سزا دینا دفاعی فورسز کا حق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے پاس اپیل کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن 9 مئی کے ملزمان کے پاس 3 اپیلوں کا حق ہے۔ امریکہ اور یورپ کو غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی۔ انتخابات سے متعلق فیصلہ 4-3 کا کہنا بالکل غلط ہے۔ 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تو 4-3 کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔
واضح کیا گیا ہے کہ اس کیس میں کسی دوسرے بینچ کا کوئی وجود نہیں۔ الیکشن کے حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں، اگر الیکشن میں تاخیر ہوگی تو فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا موقف، کہا گزشتہ حکومت نے معیشت کو بے رحمی سے زمیں بوس کیا، سی پیک کو فریز کر کے چینی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچایا گیا۔ علیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے صدر، عامر محمود کیانی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ جہانگیر ترین نے پارٹی عہدیداروں کا اعلان کر دیا، ہون چودھری، مراد راز، فیاض چوہان اور فردوس عاشقوان ترجمان مقرر، اسحاق خاکوانی، نوان نگریال، سعید اکبر نورانی اور خرم روکڑی بھی ترجمان ہوں گے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سول اور ملٹری ہم آہنگی کی بہترین مثال۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں پانی کی نکاسی، ویسٹ مینجمنٹ، سٹی ٹرانسپورٹ پلان شامل۔ منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو بنیادی شہری سہولیات میسر ہوں گی۔ نامور فنکاروں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا شرپسندوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت املاک کو نقصان پہنچایا، امن برباد کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ شہداء کے لواحقین کی سانحہ 9 مئی کی سخت مذمت، لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید کی بیوہ کہتی ہیں 9 مئی کو جو حملہ ہوا وہ صرف تنصیبات پر حملہ نہیں تھا، وہ تمام شہداء کی فیملیز پر اور پاکستان پر حملہ تھا۔ میرے بچوں نے سوال کیا کہ ان لوگوں نے شہداء کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ حوالدار طالب حسین شہید کی بیوہ نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا اس پر دلی افسوس ہے، شہداء کی یادگاروں کی بری طرح بے حرمتی کی گئی۔ اور موتی راج میں اقلیتوں کا جینا دو بھر، بھارتی سماج میں نفرت کا زہر گھل گیا، 70% بھارتی مسلمان مودی کی متعصبانہ پالیسی سے نالا، 68% ہندو مودی راج کے حامی۔